الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیہ اما بعد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إلى آخر۔ محترم المقام علماء کرام و طلاب ذوی الاحترام، حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور کے زیر اہتمام بحث خارج کا درس نمبر 40 آپ کی خدمات عالیہ میں آج پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے الثالث الکنز۔ ہم نے منہاج الصالحین کو عنوان سخن قرار دیا ہوا ہے، اور اسی متن سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ ارشاد ہوا الثالث الکنز وهو المملوک المنقول الذي طرح عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضا أو جدارا أو غيرهما، ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمرا غير متعارف۔ کنز تیسرا مورد ہے، ایٹم ہے جس پر خمس واجب ہے۔ غنیمت، معدن اور کنز۔ کنز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ المملوک المنقول الذی طرح علیہ الاستتار، چھپا ہوا، چھپی ہوئی شے، ایسی مملوک جو منقول ہو اور مستور ہو، اور استتار اور خروج عن معرضیت التصرف، یعنی وہ ہڈن ہو، اور جب نکالنا ہو تو اس کو نقل کیا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف۔ اس میں کوئی فرق نہیں، وہ مستور یا مستتر زمین میں ہو یا دیوار میں ہو، جیسا کہ وہ دیوار جو گرائی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے، جس میں خزانہ تھا، او غیرہما، یا کوئی اور بھی ہو۔ ضروری نہیں کہ زمین اور دیوار میں کوئی ٹینکر بہت بڑا بنا ہوا ہے، بہت بڑے محوطے کو ایک ذخیرے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، کنواں ہے، چشمہ ہے مثال کے طور پر، وغیرہ۔ البتہ شرط یہ ہے، معتبر تب ہوگا، کنز شمار تب ہوگا جب یہ روٹین نہ ہو، غیر متعارف ہو۔ ایسے نہ ہو کہ پتہ ہو لوگوں کو کہ مثلا نجف کی وادی السلام کے کونے پر ایک جگہ پر مثال کے طور پر عقیق، فیروزہ، روبی، سونا، چاندی، درہم، دینار پرانے زمانے کے دفن ہیں، پتہ ہو سب کو۔ ایسے نہ ہو کربلا میں مثلا فلاں بیسمنٹ میں ذخائر ہیں، ایسے نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں کنز، خزانہ، ٹریئر انگلش میں۔
البتہ انشاءاللہ پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، معدن میں الرکاز جس کو کہا گیا، الرکاز وہ زمین پہ متمرکز ہونا، اس کو بھی کنز کہا گیا۔ ایک تعریف تو وہ ہم نے جو منہاج سے لی، ایک ہم سابقہ دروس سے حاصل کر رہے ہیں کہ رکاز یعنی کنز۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یجب فی الرکاز الخمس، یجب فی الکنز الخمس۔ سوال، کنز پر خمس واجب ہے؟ مد دلیل علی ذالک، آپ دلائل بیان کریں۔ تو دلائل میں معظم دلائل 3 ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ و ائمتنا والاجماع من اہل السنت والاجماع المحصل من اہل تشیع۔ اہل سنت کا اجماع ہم نہیں مانتے، وہ ہم نقل کر لیتے ہیں کبھی تاکہ ان کو بتا سکیں کہ آپ کے ہاں آپ کے علماء نے اجماع کیا ہے۔ جیسا میں نے الحمدللہ کتاب الخمس کی جب تحقیق کی، تدقیق کی، اس زمانے سے 80s میں جب ہم نے پڑھا تھا، آیت اللہ العظمیٰ آغا مشکینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں شرف تلمذ حاصل کیا تھا، پوری کتاب الخمس کو ان کی خدمت میں پڑھا تھا، اور بھی کتب پڑھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک جو میں نے تحقیق کی، میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی اہل سنت کے ائمہ میں سے الا حنبل، الا ان کے امام حنبل، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے خمس کے قائل ہیں، کوئی بھی خمس کا منکر نہیں۔ حتیٰ کہ حنابلہ میں اخیراً وہ لوگ بھی خمس کے قائل ہو گئے ہیں۔ والاختلاف فی مصرف الخمس، اختلاف یہ ہے کہ خمس کا مصرف کیا ہے۔ کوئی اسے مصرف الخمس صدقتن، کوئی اسے صدقہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مصرف الخمس الفیء للمسلمین، جو ہم ابتدائی دروس میں یاد ہوگا پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پہلی دلیل ہے اس میں ہم سورہ انفال کی، یہ قرآن دے دی آیت نمبر 141 نکال کے، انفال، اس میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پہلا درس جو دیا تھا لاہور میں، پہلا درس جو امریکہ میں اور دوسرا لاہور میں جو دیا تھا، اس میں بھی یہ کہا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ من شیء، میں جو غنیمت ہے، اس غنیمت سے مراد صرف وہی غنیمت حربی نہیں ہے، میدان جنگ والی۔ یہ درست ہے کہ حکم خمس میدان بدر میں نازل ہوا تھا، مگر لیس بمحدود للحرب فقط، بلکہ ما افاد رجل، ما افادت امرأۃ، ما افاد قوم من الفائدت۔ غانمہ کا مطلب عمومی لیا جائے کہ وہ جو غنیمت یعنی فائدہ، کنز بھی فائدہ ہے۔ یہ دلیل اول
10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 10واں پارہ پر میں آپ کی خدمات عالیہ میں مصحف کریم میں سے بیان کر رہا ہوں شاہد کے طور پر۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 41 سے، 141 نہیں، وہ غلطی ہوگا، 41 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان، یعنی یوم بدر، یوم التقى الجمعان، جب دو مشرکین اور مسلمانوں کی جماعتیں آمنے سامنے تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس میں جو غنمتم ہے، ما غنمتم، اس سے مراد کنز ہے، جیسے غنیمت بھی اسی سے مراد ہے، جیسے ربح مکاسب بھی اسی سے مراد ہے، اسی سے مراد خمس بھی ہے۔ یہ الدلیل الاول۔ روایات میں بھی ملتا ہے، تفسیر میں بھی ملتا ہے کہ المراد من الغنیمت الفائدہ۔ الدلیل الثانی، الدلیل الثانی الاحادیث المبارکہ من الرسول والائمۃ الاطہار سلام اللہ علیہم اجمعین۔ مثلا ایک روایت دیکھتے ہیں، کتنی روایات بیان کر سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے حماد ابن عمرو ابن محمد عن الصادق علیہ السلام فی وصیت الرسول لعلی قال یا علی، حضور نے فرمایا یا علی، ان عبد المطلب، یعنی میرے جد نے، ہمارے جد نے، سن فی الجاہلیت 5 سنن، 5 سنتیں ہمارے جد عبد المطلب علیہ السلام نے جاری کی، اجراہ اللہ فی الاسلام۔ پہلے عبد المطلب علیہ السلام نے جاری کی، بعد میں اللہ نے اسلام میں رکھی۔ الی ان قال ووجد کنزا واخرج منہ الخمس وانزل اللہ واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور آخر میں واللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ حضور پاک نے شان نزول بتائی کہ پہلے عبد المطلب نے علیہ السلام خمس جاری کیا جب انہیں خزانہ ملا، بعد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے 2 مطلب واضح ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ما غنمتم سے مراد صرف غنیمت حربی نہیں، ورنہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو ساقی الحجیج تھے، انہوں نے کس سے جنگ کی تھی؟ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی، دوسری یہ بات ثابت ہو گئی آباء و اجداد پیغمبر دین فطرت پہ تھے۔ احکام اسلام کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے سے
وہ دین ابراہیمی پر چلتے ہوئے آ رہے تھے، بشمول حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یہ دوسری بات یہ ثابت ہو گئی۔ تیسرا شاہد ہمارا یہ آ گیا کہ شان نزول ہی یہ ہے۔ اللہ نے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ 41ویں آیت انفال کی بعد میں نازل فرمائی۔ حضرت عبد المطلب نے خمس پہلے دیا کنز سے، خزانے سے۔ یہ ایک روایت، اگرچہ یہ جو روایت ہے، اس روایت میں جو راوی بیان ہوئے ہیں، جن روات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، ان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندن یہ روایت صحیح نہیں۔ اکثر علماء تو کہتے ہیں کہ روایت سندن ٹھیک ہے، اور دلالتاً اگر خود دلالت نہ بنے تو ممد دلالت ضرور ہو سکتی ہے۔ مناقشہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے، احمد ابن حسین لکھا گیا، حسن لکھا گیا، جو کہ حسین ہونا چاہیے تھا، القطان الفضال علی ابن الحسین، معاف کرنا، علی ابن الحسین لکھا گیا۔ یہ علی ابن الحسن ہے یا احمد ابن حسن ہے۔ یہ جو فضال ہے، یہ بنو فضال جو کہلاتے ہیں، احمد باپ کا نام ہے اور ان کے باپ کا نام حسن ہے اور ان کے بیٹوں کے نام محمد و علی ہے۔ آیا یہ مسامحہ ہوا ہے کہ حسین لکھ دیا گیا؟ ایک یہ ہے، شیخ صدوق نے، جناب توسی نے، جناب طباطبائی نے، رجال میں امام قانی و خوئی وغیرہ نے تعرض کیا ہے اس قسم کی ابحاث کو۔ یہ جو علی ابن الحسین ابن علی فضال ہیں، یہ علی ابن حسن ہے، پہلی تو یہ بات ہے، حسین نہیں ہے، فتحی ہے، یہ مشہور ہے۔ اور ان کو کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹے دونوں تینوں ہی اچھے تھے۔ اس قول کو مانا جائے تو بالکل یہ روایت ٹھیک ہے اور دال بر ما نحن فی ہے۔ ایک روایت اور بیان کرتے ہیں، یہ پہلے بلکہ بیان ہو چکی، ریپیٹ نہیں کریں گے۔ حرث ابن حسیر اسدی کی وہ جو 3 بیان کیے تھے، وہ 300 بھیڑوں والی 1000 بھیڑ کا کے برابر لیا، اور امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خمس عد خمسما اخذت، تمہارے ان کے والد کو، کہ تمہارے اوپر واجب ہے خمس کا ادا کرنا۔ کیوں؟ قال لصاحب الرکاز، جو صاحب رکاز ہوتا ہے وہی، یہ بھی خزانے کے معنی میں شمار ہوا۔ اور خمس، یہ دوسری دلیل آ گئی، دوسری روایت آ گئی جو دال بر خمس رکاز ہے، اور رکاز سے مراد ہم بیان کر چکے ہیں کہ خزانہ ہے۔ ایک اور روایت تیسری، روایت عمار ابن مروان، سمعت ابا عبداللہ فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام ولم يعرف صاحبه والکنوز الخمس۔ خمس ہے معادن میں، بحر سے گوہر سیپی نکالنے میں، غنیمت میں، حلال مخلوط بالحرام میں، اور کنوز میں۔ ایک روایت اور بھی بیان کر لیتے ہیں، صحیح ہے زرارہ، قال ابو عبداللہ علیہ السلام الخمس علی 5 اشیاء، پہلے یہ بھی بیان ہو چکی ہے۔
الکنوز والمعادن والغوث فی البحر اب النہر مثل البحر والغنیمت ونسی الخامس. راوی کہتے ہیں مجھے پانچواں بھول گیا. ایک محمد ابن ابی عمیر کی روایت ہے، انہوں نے بھی کئی لوگوں سے نقل کی ہے، کم از کم تین ثقہ ہے. اگر تین ثقہ کہہ جائیں اور ایک بھی ان میں ثقہ ہو تو روایت معتبر ہو جاتی ہے. ہاں، یہ محمد ابن ابی عمیر کی تھی، یہی جو ابھی میں الخمس علی خمسۃ اشیاء، یہ ان کی تھی. زرارہ کا جو صحیح ہے وہ ہے کہ سأل عن المعادن، اور امام نے فرمایا وَكُلَّمَا كَانَ رِكَازًا فَفِيهِ الْخُمُسُ، رکاز جس میں ہو وہ خمس ہے. ایک روایت اور بھی نقل کر دیتے ہیں، صحیح بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی. میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا اما یجب فیہ الخمس من الکنز فقال ما یجب فیہ الزکاة فی مثلہ ففیہ الخمس. وہی یہ پہلے یہ بھی بیان ہو چکی، یہ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. جس میں زکوٰۃ ہے اس میں خمس ہے، کنز میں خمس ہے. حلبی کا بھی صحیح ہے کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے الکنز معلوم کیا کم فی ہے فقال الخمس، وعن المعادن کم فیہا قال الخمس. بعض روایات تو پہلے بیان ہو چکی، ایک آدھ روایت ہی نہیں تھی. یہ جو روایات ہیں ان میں اگرچہ جو روایت وہ 300 اور 1000 بھیڑوں والی ہے، بکریوں والی، وہ تو ہے ضعیفۃ السند، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اور جو روایت میں نے بیان کی ہے ابتدا میں، جس پر جرح و بحث ہے رجال میں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام والی، وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 50% ہے، 50-50 کر لیں. ایک روایت کو تو ہر سوالی کو تو بالکل ہی ہم کہتے ہیں طرد کر دیتے ہیں، الا یہ کہ ہم اس کو ممد و معاون برائے احادیث اخرى قرار دیں. اس کو اگر نکال بھی دیں، حماد والی روایت بھی نکال دیں، تو بھی ہمارے پاس ایک آج بیان کی، 4 پہلے بیان کر چکے ہیں. ان روایات میں خمسہ میں تقریباً ثابت ہو رہا ہے، بلکہ حتماً ثابت ہو رہا ہے کہ حدیث سے ثبوت مل گیا کہ فی الکنز خمسن. ان 2 روایات کو میں سمجھتا ہوں کہ طرد کرنے کی بجائے ان کو، ان 5 روایات کا ہم ممد و معاون و مؤید قرار دے دیں گے. ہم نے پڑھا ہے علم الرجال میں نے آغا خوئی کی ماشاءاللہ ساری جلدیں پڑھی، مامقانی کی پڑھی، الحمدللہ طباطبائی کی پڑھی، اپنے استاد شیخ آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی کی پڑھی. انہوں نے بھی علم الرجال پہ بڑی قلم فرسائی فرمائی ہے، اور اپنے اساتذہ سے بھی بہت کسب فیض کیا. آغا مشکینی کے پاس بھی بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں علم الرجال کی ابحاث کی، روایتیں، درایت کے بارے میں، ضعف سند، معتبرہ کسے کہتے ہیں، صحیحہ کیا ہوتی ہے، مرسلہ کیا ہوتی ہے. میں اپنی اس ہمبل اوپینین میں یہ عرض کروں گا کہ 5 روایتیں تقریباً قطعی السند ہیں، حتماً دالۃ علی الخمس ہیں، اور یہ روایتان ممدتان و مؤیدتان للخمس ہیں. یہ دوسری دلیل تمام ہوئی. تیسری دلیل آ جائیں اب اجماع پر. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں 40ویں درس میں، اجماع محصل کے علاوہ، اجماع منقول مرتجل
کچھ بھی ہو، مشہور غیر مشہور، معروف غیر معروف، سنہ شیعہ، کسی کا بھی اجماع ہو، اگر اس میں معصوم کی اوپینین کا دخل نہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی رائے شامل نہیں، ما نتقبل، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ لذا ہمارے نزدیک وہ اجماع بنے گا معتبر جس میں حتماً امام زمانہ علیہ السلام کی رائے شامل ہو۔ کیوں؟ قاعدۃ اللطف، لطفاً امام زمانہ پہ واجب ہے کہ اگر سارے مراجع اور سارے علماء، سارے تشیع اثنا عشری غلطی پر چلے جائیں، سارے مجتہدین نعوذ باللہ غلطی کرنے لگ جائیں، تو ان پر پھر واجب ہے کسی ایک کو آ کے بتا دے کہ تم لوگ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہو۔ یہی دلیل ہے کہ اجماع محصل ہے خمس کے اوپر، لہذا تیسری دلیل بھی قطعی ہو گئی۔ کتاب و سنت و اجماع محصل، تینوں دلیلیں ہمارے نزدیک معتبر ہیں اور خمس واجب ہے۔ اباحنا لشیعتنا کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ خمس معاف ہو چکا ہے۔ مالنا لشیعتنا کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شیعہ خمس نہ دیں۔ دفن کرنے کا جو حکم دیا تھا، ان ادوار میں جب حامل خمس کو بھی مار دیتے تھے اور خمس کو ائمہ کے قتل اور شیعوں کے قتل کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ حکم اس وقت جز وقتی تھا، کل وقتی نہیں ہے۔ آج ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم خمس دیں۔ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں ولی امر المسلمین اور مراجع کرام کی اجازت سے خمس دیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو خمس دینے اور مصرف کرنے کی صحیح توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے ہم کتاب الخمس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔